کہ ہمارے بڑے دور دراز سے پیر صاحب تشریف لائے ہیں، بڑی شوق سے بلایا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہماری آج شوق پوری کر جائے۔ مختصر دو تین باتیں عرض کرنے کے بعد خطیب صاحب کا تعارف کرانا ضروری ہے۔ خطابت کہاں سے چلی؟ پہلا خطیب دنیا پہ کون تھا؟ بیت اللہ شریف کا پہلا خطیب ابو بکر صدیق تھے۔ میری طرف توجہ کریں بھائی، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پہلا خطیب بیت اللہ شریف کا ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق رہا تو آڑی کوئی ٹینشن ہو گئے، بولو نا، سسر مصطفیٰ ہیں یار، خدا دا خوف کرو اللہ کے بدلے۔ پہلا خطیب سیدنا ابو بکر صدیق۔ خطیب کہاں کا؟ بیت اللہ شریف کا پہلا خطیب بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا خطیب، پہلا ہم سفر ابو بکر صدیق، جس کے گھر میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، وہ ابو بکر صدیق۔ توجہ فرمائیں، سب سے پہلے جس صدیق کے کاندھوں پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، وہ ابو بکر صدیق۔ جس غار کو اندر میرے اور آپ کے نبی تشریف فرما ہوئے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے اس غار کے اندر جا کر سب سے پہلے صفائی کی، پھر اس کے بعد اپنی گود پیش کر دی۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ سفر کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلفائے راشدین۔ توجہ، حضرت صاحب پیر طریقت حضرت علامہ شہباز خطابت قرآن سنیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا قاری قرآن پڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ موجود ہے نا؟ 7 بھائی ہیں ملک صاحب، 7 بھائی، 7 عالم دین، 7 بھائی عالم دین، حافظ، قاری، بہترین۔ 2 بھائی تو ان کے انگلینڈ میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ دین پھیلا رہے ہیں۔ یہ بڑے خوش نصیب شخصیت ہے۔ ان کے والدین وہ بھی بڑا اعلیٰ مقام رکھنے والی شخصیت تھے۔ اب میں بلا تاخیر پیر طریقت شہباز خطابت حضرت پیر علامہ قاری حافظ ابرار حسین قادری اوان کو دعوت دیتا ہوں کہ سٹیج پہ آئے اور قرآن و حدیث سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور منہ دیکھ لیا دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور کیوں ذکر اللہ سے غافل ہوتے ہو، غفلت میں کھوتے ہو. بھئی کیوں شیش محل میں سوتے ہو، کیوں دور غریباں
اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ دی بابرکت حمد و ثنا تو بعد نبی رحمت صاحب الاولاد امام الانبیاء پیارے آقا کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی مقدس ترین ذات تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اج اسی سارے اس دربار شریف تے اکٹھے ہیں جتھے آن والے دے پاگ جاگ پہلے کھل کے بولو اس پاک اس ولی کامل دا اس اللہ دی عظیم باکردار نیک سیرت والی ہستی حضرت سائیں بھاگ سرکار دا عرس مبارک ہے اور نہ تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار جس تے نظر فرما دیں گے او دے بھاگ جاگ پہ حاضرین محترم خوش نصیب نے او سجادہ نشین جڑے اللہ دے ولی دے دربار دی اس تقریب سعید دا اہتمام کر دیں میری مراد جناب سائیں ملک زیار الرحمن صاحب عزت امام جناب سائیں ملک زبیر الرحمن صاحب عزت امام جناب سائیں ملک حفیظ الرحمن صاحب اج دی اس محفل دے اندر ملاقات دا جڑا ذریعہ بنے ہیں سرمایہ ملک و ملت انتہائی مخلص سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری لال شاہ صاحب کلندری قادری نقشبندی آپ نے حکم فرمایا میں حاضر خدمت بہت زیادہ احباب تشریف لا چکے ہیں بڑے میرے سرکار دے پڑھن والے بیٹھے ہیں وقت مختصر ہوئے گا سبحان اللہ دی آواز تسا لانی ہے انشاءاللہ بیان عشق نال تر ہوئے گا سبحان اللہ مونا لاکھنی ہے کچھ کم ایسے ہوندے نے کہ بابا پلے شاہ قصوری علیہ الرحمہ سانو دس گئے نے کہ تسی نالے کم کر دے رہا کرو نالے ذکر کر کے آخرت دا غم کر دے رہا کرو نالے چرخ کتان نالے یاد کران نالے چرخ کتان نالے یاد کران ہتھ کار والے دل یار والے اے چرخہ میرا کہوں کہوں کر دائے مولا دل میرا تو کر دائے اے وہ ہستیاں جنہاں نے تھے ڈیرے لائے چار دانگ عالم انہاں دا مقام بدیا اور اللہ رب العالمین نے انہاں متقیاں اور پرزگاراں دے بارے فرمایا دنیا دیاں سنگتاں ٹوٹ جان گیاں او بیلی او سنگی جڑے خود غرض نے اپنی غرض واسطے لوگاں نال سنگتاں لانے نے انہاں دیاں سنگتاں بھی اس دن ٹوٹ جان گیاں اتھے اگر سنگت قائم روے گی تے اللہ والے بھی سنگت قائم آؤ میں نہیں کہندہ میرے رب العالمین دا قرآن بول کے کہندہ سنیو لوگو عاشقو ذرا مومنو کھل کے آنکھوں نہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین دا قرآن بولے میرے رب العالمین اعلان فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عدو إلا المتقين کی ڈیفینیشن ہے کی ترجمہ ہے کی مفہوم ہے میرے سونے رب العالمین اعلان فرما دیں الاخلاء خلیل دی جمع خلیل سنگینوں کہہ دیں
او خلیل ابراہیم خلیل اللہ اللہ دا خلیل میرے سونے رب نے اعلان فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو سنگی باز دے باز دشمن ہو جاون گے سنگی باز دے جناب والا نمنن والے ہو جاون گے سنگی بازاں دے اوکھے ویلے سنگتاں چھوڑ کے چلے جاون گے اے رب العالمین تیرے نیک بندے جنہوں اسی ولی کہنے اے اللہ انہاں نال سنگتاں لاؤن والے انہاں نال پیار نبھان والے انہاں نال محبتاں کرن والے دا ثمر کی ملے گا میرے سونے رب نے اعلان فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین دربار صاحب مدار دیا قدمہ چ بیٹھے ہو جتھے سبحان اللہ دا مل ڈبل پہندا ہے اتھے سبحان اللہ دا مل ڈبل پہندا ہے او پاکاں والے ہو سرکار پاک شریف دیا قدمہ چاہو صاحب مزار دیا قدمہ چاہو موچو سبحان اللہ کڈنی تواڈا کم ہوئے گا نگاہ فرمانی انہاں دا کم ہوئے گا اور جنت وچ تواڈے ناں دے بوٹے لا دینا میرے رب دا کم ہوئے گا منہ سبحان اللہ کڈنی ہے میرے سونے رب اعلان فرما دینے اتھے سنگتاں قائم رکھو اتھے جدوں عمل کا مان گے ماں باپ پہنا برا سنگی بیلی تے سنگی بھی سچے رکھو انہاں یاراں کولو جان چھڑا دو جڑے خود غرضی ہوندے میں نہیں کہندا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے جناب والا دربار گہر بار دا شہزادہ شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ دینے سنگتاں چنگیاں رکھو جھوٹیاں سنگیاں کولو بچ جاؤ فراڈیاں کولو بچ جاؤ اللہ والے دیا سنگتاں رکھ لو یہ سنگتاں نالے اتھے سینہ کھول دیا نے نالے اتھے راہ موار کر دیں دیا نے کی فرمایا شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے یاراں دی گل یاراں دی گل چھیڑنا یارا اج دے یار لٹیرے اڈن لئی پر پنچھی بنے رے جے لپھے تے پچھے اور پچھے رہنے جے نہ لپھے تے اگھیرے جانی نصیر نہ ملے دے تے نانی یار بتھیرے یہ دونوں خود غرضاں یاراں دی گل لئی جڑے چنگے سنگینے تے سچے سنگینے جڑے اللہ والے کول آؤندے نے جڑے ہمیشہ سینہ صاف رکھ دے نے اللہ والے دے منکر نہیں ہوئے اللہ والے دے منن والے ہوندے نے انہاں واسطے شاہ نصیر الدین نصیر کی فرمانے آپ فرمانے نو جگ جگ جیون یار سچیرے ویکھاں صدا اچیرے وسن گلیاں دے کھلن بھوئے کدی نام کن پھیرے ہوا یارا نال نصیر بہارا یارا باجے اندھیرے آپ فرما
فرمانے نے او سنگتاں قائم رہن گیاں او یاریاں قائم رہن گیاں جڑیاں اللہ رسول رضا واسطے رکھیاں گئیاں ان بندیاں کو لو چنگی مندی ہو جاندی ہے نماز دی غفلت ہو گئی ہے کسی اور سستی دا مبتلا ہو گیا ہے لیکن اللہ والے دا منن والا سست ہو سکتا ہے غدار نہیں ہو سکتا میں نہیں کہندا رومی کشمیر بول کے کہنے رہے عاشقاں اگر زبان اجازت دین دیا تے ٹل لا کے کہہ سبحان اللہ نہیں اللہ شانہ دے وے اللہ انہاں سائیاں نو عزتاں دے وے تے خوش ہونا چاہیے کیوں درخت کنڈے آلا ہوئے اتے چڑھنا نہیں چاہیے شاہ جی درخت کنڈے آلا ہوئے اتے چڑھنا نہیں چاہیے پانی ڈھونگا ہوئے وچ وڑنا نہیں چاہیے جنہاں نو رب رسول وہ عزتاں دے وے انہاں نال سڑنا نہیں چاہیے عمل چنگے منگے ہو جاندیں لیکن سنگت سچی رکھو میں قرآن اور حدیث دا مفہوم بیان کرانگا صرف توڑے مزاج چک کر رہے ہاں قرآن سن دیو فکر سن دیو کلام سن دیو مسئلے سن دیو عقیدت سن دیو حلی تک تے تسی کسوٹی وچا رہے ہو کڑاکا کٹ کے آنکھوں کی سبحان اللہ تے پتہ چل جائے گا توڑا مزاج کیے میں نہیں کہندا رومی کشمیر فرمانے آپ فرمانے نکا جی عمل کر لو نماز پڑھ لو اپنے مرشد نال پیار کر لو سرکار فرمانے نوے عملہ والے اور لنگ لنگ جاندے کہ غافل ہوتے محمد بخشا کامل پیر جنا دے کرنا کیے ایک دن کچرا علیحدہ ہوئے گا تے سچے علیحدہ ہونگے کھل کے بولو جڑے حاضر تشریف فرما وہ پتہ لگے سجن آئے بیٹھے نے بولو ذرا ایک دن آئے گا کاری ابرار نہیں کہندا خلیفہ مجاز چورہ شریف نہیں کہندا اللہ دا قرآن بول دائیں اللہ دا قرآن بول دائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ایک دن آئے گا کافر علیحدہ منکر علیحدہ سچے علیحدہ بولو سبحان اللہ اے اللہ سچیاں دا کم کی ہوئے گا انہاں دی علامت کی ہوئے گی انہاں دی نشانی کی ہوئے گی اللہ دا قرآن بول دائیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ کھل کے بولو محبت نال بولو